السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے اس ماہ مبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے برکتوں اور رحمتوں والے دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ ماہ رمضان المبارک اس کی برکتوں سے رب کریم ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں کی گئی تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ حضرات، آج 4 رمضان المبارک ہے اور کل 3 رمضان المبارک تھی، اور 3 رمضان المبارک یہ یوم وصال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی نور نظر لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے، اور بالخصوص آپ کی اولاد اطہار میں سے سب سے زیادہ جس شخصیت سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے، پیار فرماتے تھے، وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ بڑا مشہور زمانہ سلام ہے جو ہم جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام۔ تو اس سلام کے اشعار میں باقاعدہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار پر سلام بھیجا ہے، اور بڑے خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ ان کا چناؤ کیا، اور بڑے خوبصورت الفاظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے اہل بیت کے ایک ایک فرد پر سلام انہوں نے بھیجا، سلام لکھا۔ آپ اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں، پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، مقدس کتاب کے صفحات، پیجز اور آپ جی تشبیہ دی ان کو اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، کہا کہ یہ جو باغ ہے نا، یہ جو گلشن ہے اہل بیت کا، یہ جو اہل بیت کا گلشن ہے، یہ جو اہل بیت کا باغ ہے، اور اس میں جو پودے ہیں، ان میں جو پھول ہیں، اور ان پھولوں کو اور پودوں کو جو پانی دیا گیا ہے وہ پاکیزگی اور طہارت والا پانی، آب تطہیر۔
پاکیزہ پانی، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، جس میں پودے اگے جمے. جی کیا لفظ استعمال کیے اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. ریاض باغ کو کہتے ہیں، گلشن کو کہتے ہیں، نجابت عمدہ کو کہتے ہیں، اعلیٰ کو کہتے ہیں، عرفہ کو کہتے ہیں. کہا کہ وہ عرفہ و اعلیٰ باغ جس میں یہ پودے اور یہ پھول لگے ہوئے ہیں، جن کو پاکیزگی اور طہارت والا پانی ملا ہوا ہے، اس باغ کے ہر ہر پودے اور ہر ہر پھول پر لاکھوں سلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. اور پھر کیا خوبصورت اس گھرانے کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت بات کہی. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. ہر بندے کا خمیر اٹھایا گیا ہے کہیں نہ کہیں سے. ہر بندے کے خمیر میں اس جگہ کی مٹی شامل ہے، اس کی نسبت ہے جس سے اس کا خمیر بنایا گیا ہے اور وہ دنیا میں آیا ہے. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. اللہ اکبر. ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. یعنی یہ انہوں نے اہل بیت نبوت پر مجموعی طور پہ سلام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں. اللہ اکبر. اور پھر اس سے آگے انہوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا. ہر دور کے اندر بڑے بڑے علماء نے، فقہاء نے، اہل اللہ نے، عارفین نے کلام کیا سیدہ کی عظمت پر. اور ہم نے پہلے بھی، اس سے پہلے ایک مرتبہ میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پورا قصیدہ لکھا سیدہ کی شان میں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں پورا فارسی زبان کے اندر قصیدہ لکھا ہوا ہے. پوری منقبت لکھی، کئی اشعار لکھے اور اپنی محبت کا اظہار کیا ان کے ساتھ. اور ان میں ایک بات جو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، آخری شعر میں انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر ہے. مجھے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت نے روکا ہوا ہے. نبی کی شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی، وگرنہ اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو فاطمہ اقبال تیری قبر کا طواف کرتا. یعنی کمال اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدہ النساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا. کہا شریعت اجازت نہیں دیتی، طواف صرف کعبے کا ہے. اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو تیرا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ اقبال تیری قبر کا طواف کرتا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نور نظر ہیں، یہ سرکار کی جو مبارک بیٹی ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ جو گھرانہ ہے، جن کے بارے میں قرآن میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی اور ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا اور پاکیزہ کر دے. ان کی شان میں قرآن میں 22ویں پارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت تطہیر یہ نازل فرمائی اس گھرانے کے بارے میں. اور اس گھرانے کا ایک ایک فرد عرفہ والا ہے. اور جب ہم اہل بیت نبوت کی بات کرتے ہیں تو اہل بیت سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ازواج، آپ کی پاک بیویاں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صاحبزادیاں، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. آپ کی ازواج بھی شامل ہیں اور یہ آپ کی اولاد اطہار بھی سیدہ کی ساری شامل ہے. سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے.
اللہ اکبر۔ حضرات، دو تین باتیں مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں میں عرض کر دوں۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زید بن ارقم اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں، اللہ نے لباس بشریت میں دنیا میں مجھے بھیجا ہے، ان قریب میں بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، دنیا چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا میں، اللہ اکبر، اور میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا وصال ہو جائے گا، لیکن میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام لو گے تو کامیاب ہو جاؤ، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہی تمہارا مقدر نہیں بنے گی۔ دو چیزیں، انی تارک فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا ان میں پہلی کتاب اللہ، ان میں نمبر 1 اللہ کی کتاب ہے، وعطرتی اہل و بیتی، اور دوسرا میرا عظمت والا گھرانہ ہے، میری اہل بیت ہے، میرے افراد ہیں گھر کے، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ حدیث کئی الفاظوں میں آئی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث پاک کو صحیح حدیث نقل فرمایا۔ حضرت ابو ذر جلیل القدر صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ میں موجود تھے، کعبے کے دروازے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کعبے کا ڈور پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں، اور اعلان کر رہے تھے، لوگوں سن لو، جو مجھے جانتا ہے فابہا، جو نہیں جانتا وہ بھی سن لے، میں رسول اللہ کا صحابی ابو ذر ہوں۔ لوگوں جو جانتا ہے وہ بھی سن لے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں ابو ذر ہوں، میں نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہوں، اور میں نے اپنے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ذر اعلان کر رہے تھے کعبے کا دروازہ پکڑ کر، دنیا موجود تھی، لوگوں جان لو، جو مجھے جانتا ہے وہ بھی سن لے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، میں ابو ذر ہوں، میں نے حضور کریم علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سنی، یہ کعبے کا دروازہ پکڑ کر، جی اللہ اکبر۔ حضرات، یہ گھرانہ عظمتوں والا گھرانہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، آپ کی صاحبزادیوں میں سے، آپ کی اولاد اطہار میں سے سب سے زیادہ اگر سرکار کو محبت ہے تو وہ سیدہ کائنات کے ساتھ محبت ہے، اللہ اکبر، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تو جب وہ شان بیان کی تو بڑا سبحان اللہ کیا کیا لفظ انہوں نے استعمال فرمائے، اللہ اکبر، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، یہ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے سوال پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بڑھ کر عزت اور عظمت کیا ہے، سب سے بڑی عورت کی فضیلت کیا ہے؟ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار نے سوال پوچھا، عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب لوگ خاموش ہو گئے۔ سیدنا حیدر کرار اٹھ کر گھر گئے، جا کر سیدہ سے پوچھا، کہا کہ ابھی سرکار نے یہ سوال پوچھا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو میں نے فرمایا، آپ نے کوئی جواب دیا؟ کہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں آیا ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے۔ تو سیدہ نے جواب بتایا کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کسی غیر محرم کی اس پہ نظر نہ پڑے۔ مجلس میں آئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا حضور میں جواب دیتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ علی کیا جواب ہے؟ کہا عورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کسی غیر محرم کی اس پہ نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر، حضور مسکرائے، مسکرا کے پوچھا علی بتاؤ یہ جواب تمہیں کس نے دیا ہے؟ کہا حضور یہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا ہے۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے ہاں یہ جواب فاطمہ نے دیا ہے کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرات اسی لیے تمام روئے زمین کی خواتین پر یہ فضیلت ان کو حاصل ہے۔ علماء اکرام نے یہ بات لکھی کہ آپ کو اللہ نے تمام خواتین پر فضیلت عطا کی، اور اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار آپ کو بنایا۔
نبی پاک علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے نا، تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ ابھی میرے پاس یہ فرشتہ آیا ہے، اس نے اللہ سے میری زیارت کی اجازت مانگی کہ میں تیرے ابھی دی زیارت کرنی ہے، مینوں اجازت دے میں مدینے جاؤں. اللہ اکبر. فرشتے اجازت لے کر وہ فرشتہ پہلی مرتبہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا رب سے اجازت لے کر کہ میں تیرے حبیب کی زیارت کروں، جا کے سلام عرض کروں. اور آ کے حضور اللہ سلام بھیجتا ہے، اور رب کریم نے مجھے یہ بتایا کہ جبریل جا کر فرشتے بتا میرے حبیب کو کہ آپ کی یہ صاحبزادی، آپ کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جہانوں کی عورتوں پہ اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، یہ بطول آپ کا ٹائٹل ہے، لقب ہے آپ کا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یہ لقب ہے بطول. اللہ اکبر. اور قرآن حکیم نے اس لفظ کا ذکر فرمایا ہے. اللہ اکبر. اور بطل اس کا معنی ہے کٹ جانا. یہ سورہ مزمل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر شے سے کٹ کر فقط اپنے رب کی ذات کی طرف ہو جا. یعنی ہر شے سے تعلق توڑ کر رب سے اپنا تعلق جوڑے. بطول اسے کہتے ہیں جس کا ساری کائنات سے تعلق کٹ جائے اور اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑ جائے. یہ آپ کا ٹائٹل ہے جی، کیونکہ آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کا خوف، آپ کی خشیت، آپ کا راتوں کو جاگنا، مسلوں پر جاگنا، ساری رات عبادت کرنا، گھر کے کام کاج بھی کرنا، چکی بھی پیسنا، آٹا بھی بنانا، کھانا بھی بنانا، گھر والوں کی خدمت بھی کرنا، بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنا، اور پھر ساری رات مسلے پہ بیٹھ کے اپنے رب کو منانا. عبادت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات تو علماء بیان کرتے ہیں روایات کے اندر کہ عشاء کے بعد جب سارے کاموں سے فارغ ہوتی ہیں اور مسلے پہ بیٹھتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، ابھی 2 رکعت بھی پوری نہیں ہوتی تھی کہ بلال فجر کی اذان دے دیتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی باری تعالیٰ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے، اتنی چھوٹی رات کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت بھی نہ کر سکتی. یعنی بطول جو ساری کائنات سے کٹ کر رب کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جس کا تعلق اپنے مولا کے ساتھ. اور بڑی سمپل لائف، سادہ زندگی، سادہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی. اور آقا کریم علیہ السلام کا گھرانہ ہے اور اہل بیت کے یہ افراد ہیں، اور پھر ان کا فخر اختیاری ہے. یہ چاہتے تو ان کا گھر سونے چاندی کا ہوتا، یہ چاہتے تو ان کے ساتھ پہاڑ چلتے سونے کے، یہ چاہتے تو ہیرے جواہرات ان کے قدموں میں ہوتے، لیکن فخر اختیار کیا، سادہ زندگی اختیار کی، سمپل لائف سٹائل تھا. کئی دن گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ اکبر. اور یہ اہل بیت نبوت کے گھرانے کے حضرات، یہ بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت یہ پہلو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے. اللہ اکبر. اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پیاری بیٹی اعلیٰ حضرت یہاں پر فرماتے ہیں اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ سردار، ظاہرہ طیب طاہر، پاک پاکیزگی، عزت و شرف والی. اللہ اکبر. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں. حضور کی جو جان ہے اس کی راحت اور اس کا یعنی نبی پاک علیہ السلام کا یہ عالم تھا محبت کا کہ اگر کوئی تھوڑی سی وقفہ ہو جاتا نا ملاقات کے اندر، حضور بے چین ہو جاتے تھے. اگر دیکھا نہ ہوتا نا بیٹی کو تو بے چین ہو جاتے. ملاقات کے لیے تشریف لے کر جاتے سرکار، ان سے ملتے، ان کے گھر تشریف لے کر جاتے. حالانکہ گھر بالکل صاف، یہ تو اب گھر قریب لیا تھا. اس سے پہلے گھر جب شادی ہوئی، نکاح کیا سیدنا حیدر کرار کے ساتھ. اللہ اکبر. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے
اللہ، امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ دیکھیں نا یہ اس گھرانے کے فرد کی اللہ نے کیا مقام، کیا مرتبہ ان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرنی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اب نکاح ہو رہا تھا سیدہ کا سیدنا حیدر کرار کے ساتھ، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کرو۔ اس گھرانے کے فیصلے عرش پر رب فرما رہا ہے، رب کریم ان کے فیصلے فرماتا ہے۔ کیا عظمتوں والا گھرانہ ہے، کیا شان ہے اس گھرانے کی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ صاحبزادی ہیں، وہ پیاری بیٹی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے مجھے حکم دیا ہے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ۔ ان اللہ امرنی، رب نے مجھے حکم دیا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے۔ پہلے تو آپ کا جو گھر تھا وہ تھوڑا دور تھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب شادی ہوئی تو سیدنا حیدر کرار سے فرمایا بھی اپنا مقام لے لو۔ چھوٹی سی جگہ تھی نا، مدینہ کوئی بہت بڑی بگ سٹی اس وقت نہیں تھا، یعنی اس وقت جو مسجد نبی کی عمارت ہے ٹوٹل جو بلڈنگ اس وقت بنی ہوئی ہے جس میں نماز ہوتی ہے، ایک تو سائڈوں میں کھلا ایریا ہے نا، وہ نہیں، جو بلڈنگ ہے صرف کورڈ ایریا، یہ پورا ٹوٹل شہر مدینہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حیات ظاہری میں یہ کل مدینہ تھا، یہ سٹی تھی مدینہ کی بس۔ باقی اس کے باہر یہ قباء اور یہ جہاں مسجد قبلتین، جمعہ شریف، یہ ساری یہ دور دور کی بستیاں تھیں شہر سے باہر۔ یہ جو جنت البقیع ہے یہ بھی شہر سے باہر قبرستان تھا، یہ شہر سے باہر تھا، یہ شہر کے اندر نہیں تھا۔ اب کتنی بڑی جگہ ہوگی آپ اندازہ فرما لیں، آپ کو اللہ نے سعادت و شرف عطا کیا ہے وہاں جا کر زیارت کرنے کا۔ اور اسی بستی کے اندر کسی جگہ حضرت علی نے مکان لیا تھا۔ اب وہ مکان دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ قریب آ جائے، یہ ہمارے قریب آ جائے۔ اب آپ کا حجرہ جو ہے یہ سیدہ عائشہ صدیقہ والا حجرہ ہے، سرکار یہاں تھے جہاں آج آپ کا مزار مبارک روضہ انور موجود ہے، اور یہ تھوڑا دور تھے۔ یہ اتنی دوری بھی گوارا نہیں تھی سرکار کو کہ میری بیٹی اتنا دور مجھ سے رہے۔ اور یہ جو مکان تھا نا، یہ جہاں سرکار کا حجرہ ہے، جہاں آج روضہ انور ہے، اسی حجرے کے بیک پر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حجرہ ہے، آج بھی موجود ہے، ابو جالیوں کے اندر آ گیا۔ اور تو یہ جو حجرہ تھا یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں حارثہ بن نعمان، یہ ان کا حجرہ تھا، ان کا مکان تھا۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ مکان حارثہ بن نعمان کا ہے، وہ حضرت علی کا مکان تھوڑا دور ہے، تسی انہاں نوں آکھو نا بھئی اے دے دین تانوں ایکسچینج کر لینا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں حارثہ بن نعمان سے میں انہیں کہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے مدینے کے تاجدار علیہ السلام کی۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اچھا وہ بات چلی، ایسے نکلی بات، نکلتے نکلتے حضرت حارثہ بن نعمان تک چلی کہ سرکار یہ چاہتے ہیں کہ یہ مکان ایکسچینج ہو جائے، حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ادھر آ جائیں اور وہ مکان وہ آپس میں کریں، تو یہ چلو یہ گھر کے قریب ہو جائے گا، میں اپنی بیٹی کو دیکھ لیا کروں گا آتے جاتے ہوئے، تو ملاقات آسان رہے گی۔ تو ان تک جب پہنچی وہ حاضر خدمت ہوئے، اللہ اکبر، اور پھر انہوں نے آ کر کہا انما انا و مالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مکان ایکسچینج کر لیا جائے۔ حضور تسی میں نے حکم تو فرماؤ، مجھے حکم تو فرمائے، میں غلام ہوں آپ کا۔ انما انا و مالی للہ ولرسولہ، میں بھی تو اڈا، میرا مال بھی تو اڈا۔ انما انا و مالی للہ ولرسولہ، میرا اور میرا مال اور میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے حکم فرمائے حضور، تب یہ مکان ایکسچینج ہوا تھا۔ اور آج بھی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کچھ چیزیں اس حجرے کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ تو یہاں وہ تشریف لائیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام جب ہر صبح آپ جاتے تھے نا فجر کی نماز پڑھانے کے لیے، تو آپ دروازے سے گزر کے کہتے تھے الصلاۃ یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ 6 مہینے تک رسول اللہ علیہ السلام کا یہ معمول تھا، آپ اس دروازے سے گزرتے اور گزرتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، پھر آگے قرآن کی وہی آیت تطہیر پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے تم سے ہر قسم کے رجس کو، ناپاکی کو دور کر دے، تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اور پھر آپ کا یہ معمول تھا سرکار کا، جب آپ کسی سفر پہ تشریف لے جاتے نا تو سب سے ملاقات فرما کے گھر والوں سے ملاقات کرتے، تمام ازواج سے ملاقات کرتے۔ تو جب ملاقات سب سے فرما کے کسی سفر پہ روانہ ہوتے، سب سے آخری ملاقات سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا کرتے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سفر کا معمول ہے۔ آپ آخری ملاقات سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرماتے ہیں، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلی ملاقات سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرماتے ہیں۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ ظاہرہ عابدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی حضور ان سے ملاقات اگر نہ ہوتی تو بے چین ہو جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صاحبزادی سے والہانہ محبت، والہانہ عقیدت ہے، بے مثل و بے مثال محبت، انہی سے نسل چلی ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی اولاد سید کہلاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کے وصال کے بعد اور شادیاں بھی کی، اور شادیاں بھی فرمائی، ان سے اور اولاد بھی ہوئی آپ کی، لیکن وہ سید نہیں کہلاتی، وہ علوی کہلاتی ہے۔ سید اور سادات یہ صرف اور صرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کہلاتی ہے۔ ان سے جو نسل قیامت کی صبح تک چل رہی ہے یہ سارے سادات اسی گھرانے سے۔ اور حضرات آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے کیا مقام، کیا شان آپ کو عطا فرمائی۔ جب آپ کا وصال ہوا، حضرت اسماء بنت عمیس جو سیدنا حیدر کرار سیدنا ابو بکر صدیق کی زوجہ ہیں، وہ موجود تھیں اس وقت، وہ پاس موجود تھیں، اور یہ حکم تھا آپ کا سیدہ کا کہ اس آخری وقت میں میرے پاس اور کوئی نہ ہو۔ ایک روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود تھیں، اور آپ نے سیدنا حیدر کرار کہیں تشریف لے کر گئے تھے، آپ نے اس وقت غسل فرمایا، کپڑے پہنے، اور فرمایا امی جان میں نے غسل کر لیا ہے، کپڑے میں نے پہن لیے ہیں، اب جب میرا وصال ہو جائے تو نہ میرے بدن کو کوئی کھولے، نہ مجھے کوئی غسل دے، میں نے یہ ساری چیزیں، یہ اہتمام پہلے کر لیا ہے، کسی اور کی نظر نہ پڑے۔ اور حضرت اسماء بنت عمیس یہ حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ ہے۔ سیدنا حیدر کرار کو فرمایا کوئی اور نہ ہو میرے پاس سوائے اسماء بنت عمیس کے، اور ان سے فرمایا کہ اے اسماء یہ گھرانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ جب میں وصال کر جاؤں تو میری باڈی اس طرح لے کر جائی جائے چارپائی پر رکھ کر کہ اس پر دوسروں کی نظر پڑے، میرے جسم پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ 29 برس کی عمر میں وصال ہوا آپ کا، 29 ایئرز اولڈ جب آپ کا وصال ہوا، حضور کریم علیہ السلام کے وصال کے 6 مہینے کے بعد، کیونکہ آخری ملاقات جو ان کی سرکار سے ہوئی تھی نا، حضور کریم علیہ السلام نے انہیں بلایا قریب، گفتگو فرمائی، کان میں کچھ کہا، آپ رو پڑے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور کان میں کہا، آپ مسکرا پڑے۔ ام المومنین فرماتی ہم نے پوچھا کہ کیا بات تھی، پہلے آپ روئیں بعد میں آپ مسکرائیں؟ فرمایا مجھے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ اب میرا وصال ہونے والا ہے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو میں رو پڑی۔ اور پھر دوسری بات مجھے یہ فرمائی کہ فاطمہ میرے وصال کے بعد میرے گھرانے میں سے سب سے پہلے مجھ سے جو آ کے ملاقات کرے گی وہ تم ہو۔ تو میں اس بات پہ مسکرائی کہ مجھے اپنے والد گرامی کی ملاقات اور زیارت کا شرف سب سے پہلے نصیب ہوگا۔ 29 برس کی عمر تھی۔ حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہیں آپ گھبرائیں نہیں، میں نے حبشہ میں دیکھا تھا کہ جب کوئی خاتون ان کی فوت ہوتی تھی تو وہ چارپائی پہ رکھ کر پھر کھجور کی تنے لے کر، کھجور کی وہ چھڑیاں لے کر چارپائی کے دونوں سروں سے اس طرح باندھ کے ایک آرچ بناتے تھے، اور آرچ بنا کر پھر اس کے اوپر کپڑا ڈالتے تھے، جسم پر اور باڈی پر کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی۔ فرمایا مجھے بنا کے دکھاؤ، اور حضرت اسماء بنت عمیس نے وہ بنا کر دکھائی، اور دکھا کر فرمایا کہ ہاں جب میرا وصال ہو تو میرا جنازہ اسی طرح لے کر جانا کہ میرے جسم پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ میں نے عرض کی نا، پہلے ہم بات کر رہے تھے، نبی پاک نے مجلس میں پوچھا، سرکار نے
صحابہ سے عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں لوگ چپ رہے، میں گھر گیا، پوچھا جا کر اے سوال پوچھے آج تھوڑے ابا جی کی جواب ہے۔ سیدہ نے فرمایا جا کر کہیں عورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اس پر کسی غیر محرم کی نظر۔ یہ آ کر پھر جواب انہوں نے بتایا سرکار کو، انہوں نے کہا جی میں دسا جواب، فرمایا دسو کیا ہے؟ جب فرمایا تمہیں علی تمہیں کس نے بتایا؟ کہا میں گھر گیا تھا، سیدہ فاطمہ نے بتایا، فرمایا وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ، اور پھر اسی طرح کہ کسی کی نظر نہیں پڑی، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، حضرت عباس نے جنازہ پڑھایا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت عبداللہ ابن عباس، فضل بن عباس، ان لوگوں نے قبر میں اتارا۔ یہ جنت البقیع کے اندر آپ کی تربت انور آج بھی موجود ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری صاحبزادی، پیاری بیٹی، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی لخت جگر، نور نظر۔ بزرگوں نے، اولیاء نے، صلحاء نے آپ کی شان میں بہت کچھ کہا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تو جب اہل بیت کی بات آتی ہے اور بالخصوص سیدہ کی بات آتی ہے بچھ جاتے ہیں اس طرح۔ دنیا کے اولیاء اللہ جب نام آتا ہے نا سیدہ کا، گردنیں جھکا دیتے ہیں، دل بچھا دیتے ہیں، روحیں بچھ جاتی ہیں۔ اللہ نے وہ شان عطا کی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی سب۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روئے زمین پر 7 ایسی شخصیات دنیا میں آئیں گی جنہیں اللہ نے فقر کا بادشاہ بنایا۔ فرمایا 5 آ چکی ہیں دنیا میں، 2 قیامت سے پہلے آئیں گی، 7 روحیں جب تک عالم ارواح سے زمین پہ نہیں آئیں گی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور ان میں سب سے پہلی روح مبارک جو آپ نے لکھی ہے وہ سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی روح ہے۔ یہ فقر کی سلطان ہے، بادشاہ ہے۔ اللہ، کائنات میں ایسا گھرانہ کوئی نہیں عظمتوں والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک قبیلے کا ایک شخص آیا، بنو سلیم کا ایک بوڑھا عرابی مسلمان ہوا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میں اپنے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں، میرے قبیلے کے بنو سلیم کے 3000، اور ان 3000 میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں، ان 3000 میں سے سب سے زیادہ غریب میں۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اونٹنی دی اس کو، سیدنا حیدر کرار نے اپنا امامہ دیا اسے، غریب آدمی، مدد کی اسے۔ کہا کہ اب ان کے اس کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرو، کوئی اس کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ مجھے حکم ملا جاؤ اہل بیت کے دروازوں پہ جاؤ اور جا کر پتہ کرو کوئی ان سے کھانے کو کچھ ملے تو اس مہمان کی مہمان نوازی کرو، ذرا بھی آیا ہے، غریب ہے اپنے علاقے کا۔ فرماتے میں سب جگہ گیا، کہیں سے کچھ نہ ملا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چوکھٹ پہ پہنچا تو میں نے عرض کی بھی اس طرح ایک مہمان آیا ہے، وہ مسلمان ہوا ہے، سرکار نے فرمایا اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرو، تو کھانا تو ہے نہیں کہیں، تو میں اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ فرمایا کھانا تو میرے پاس بھی نہیں ہے، تم ایسا کرو یہ میری چادر ہے جو میں اوڑھتی ہوں، یہ چادر لے جا کر شمون یہودی کے پاس گروی رکھ دو اور اس کے بدلے گندم لے آؤ، جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے ہم اپنی چادر واپس لے لیں گے، اور لاؤ میں وہ گندم پکا کر کھانا اس آنے والے کے لیے مہیا کرتی ہوں۔ وہ لے کر گئے، جا کر اس شمون یہودی کو چادر دی۔ اس نے کہا یہ چادر کس لیے؟ انہوں نے کہا گروی رکھ لو، اس کے بدلے میں گندم دے دو۔ ہمارے نبی کے پاس ایک عرابی دیہاتی آیا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، کہ چادر کس کی ہے؟ کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر۔ وہ دنگ رہ گیا، اس نے کہا خدا کی قسم یہ وہی گھرانہ ہے جس کی عظمتوں کے تذکرے رب نے تورات میں بھی کیے ہیں، زبور میں بھی کیے ہیں، انجیل میں بھی کیے ہیں، یہی وہی گھرانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی سخاوت کائنات میں کہاں ملے گی؟ اپنی چادر گروی رکھ کر آنے والے کے لیے سامان کھانے کا مہیا کرنا، یہ رسول اللہ کا سخی گھرانہ ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی نظم لکھی ہے، منقبت لکھی ہے، بڑی تفصیلی، کبھی موقع ملا وہ پوری آپ کو پڑھ کے کبھی سناؤں گا۔ اس میں آخری شعر اقبال نے یہ کہا، اس نے کہا میرے قدموں میں شریعت کی زنجیر ہے، اے سیدہ میرے پاؤں میں رسول اللہ کی شریعت کی زنجیر ہے، اگر یہ زنجیر نہ ہوتی تو اقبال تیری قبر کا طواف کرتا۔
میرے قدموں میں رسول اللہ کی شریعت کی زنجیر نہ ہوتی، تیرا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ اقبال تیری قبر کا طواف کر۔ اللہ کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربت انور، ہماری ماؤں بہنوں کو بالخصوص اور امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا، ابن عساکر نے بھی، سیدنا حیدر اقرار فرماتے ہیں، ابن سرکار تشریف فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول من يدخل الجنت، فرمایا سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا علی، سیدنا علی فرماتے، فرمایا انا میں وفاطمہ والحسن والحسین، کہ ہم سب کھڑے تھے، سرکار نے فرمایا علی سب سے پہلے میں ہوں گا، میرے ساتھ تم ہوگے، فاطمہ ہوگی، حسن و حسین، ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں۔ تو انہوں نے ساتھ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ اکبر قلت یا رسول اللہ فمحبونا، نبی پاک علیہ السلام سے عرض حضور اے ساڈے نال محبت کرانے لے کتے ہون گے؟ اسی دے سارے تو پہلے جوان دے ہم سے محبت کرنے والے، اللہ اکبر قلت یا رسول اللہ فمحبونا قال من ورائکم، کہا گھبراؤ نہیں علی، سب سے پہلے ہم داخل ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے ہمارے پیچھے پیچھے۔ اللہ اس گھرانے کی محبت میں زندہ رکھے، اس گھرانے کی محبت میں موت عطا کرے، قیامت کے دن ان سے محبت کرنے والوں کی صف میں حشر فرما دے۔ اللہ سیدہ کی فیض سے برکت سے اللہ ہمیں بھی وافر حصہ نصیب فرمائے، اللہ ان کے فیضان سے، ان کی توجہات اور ان کی برکتوں سے وافر حصہ ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کی تربت انور پر اللہ کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس بطول جگر پا رہے مصطفیٰ حجلہ آ رہے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرات آج بھائی محمد علی صاحب ان کی طرف سے افطاری کا اہتمام ہے، آپ تمام بھائیوں کو دعوت ہے، حاجی محمد سردار صاحب مرحوم و مغفور ان کے اِیثار ثواب کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا جو جمعہ ہوگا آج وہ 3:45 پر ہوگا، تو اب چونکہ ایک آدھ جمعہ اور غالباً ٹائم آگے چینج ہو جائے گا گھڑیاں، تو یہ جو 12:30 بجے والا جمعہ ہے یہ 2 بجے ہو جائے گا، اور جو دوسرا ہوگا وہ انشاءاللہ 3:45 پر ہو جائے گا، کیونکہ گھڑیاں آگے چلے جائیں گی تو یہ چینج ہو جائے گا ٹائم۔ کل انشاءاللہ جو افطار پیک ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، ہر سال افطار باکس مسجد کی طرف سے بنا کے سیل کیے جاتے ہیں، اس سے جو آمدن ہوتی ہے مسجد کے لیے، تو آپ تمام بھائیوں کو اس میں شرکت کی دعوت ہے۔ آج 5 بجے شام تک آپ اس پر آرڈر دے سکتے ہیں مسجد کی ایپ پر، اور یہ پوسٹر وغیرہ آپ کو مل بھی گئے ہیں، تو آپ اس میں اپنے آرڈر جو ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ دل کھول کر اس ماہ مبارک میں اللہ کے گھر کی آپ نے خدمت کرنی ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، نیچے والا حال جو ہے وہ تکمیل کے مراحل کے قریب ہے، ابھی بھی اس کو مکمل کرنے کے لیے تقریباً 40-50 ہزار پاؤنڈ کی ضرورت ہے۔ تو اس رمضان میں ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ اس حال کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تمام جو اخراجات ہیں وہ اگر جمع ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر اگلے حصے کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ نیکی کے کاموں میں کام کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ